رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه فقال له ربه يرحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم فقال السلام علیکم قالوا علیک السلام ورحمۃ اللہ ثم رجع إلى ربه فقال إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا اور روح اندر پھونک دی تو ان کو چھینک آئی اور انہوں نے کہا الحمدللہ. حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو الحمدللہ انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ کہا، ورنہ انہوں نے تو کچھ نہیں سیکھا تھا، ابھی دنیا میں آنکھ کھولی تھی. فحمد اللہ بإذنہ، اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کی. اللہ تعالیٰ نے جواب میں یرحمک اللہ کہا، خود اللہ تعالیٰ نے کہا یرحمک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. گویا زمین پر بلکہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے جو نیکی کی حضرت آدم نے وہ یہی نیکی تھی کہ الحمدللہ کہا. بے شک بے شک. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، فرشتوں کی یہ جماعت جو بیٹھی ہوئی ہے ان کے پاس جاؤ اور ان کو کہو السلام علیکم. حضرت آدم فرشتوں کے پاس گئے، جا کر کہا السلام علیکم. فرشتوں نے جواب میں کہا علیک السلام ورحمۃ اللہ. پھر واپس لوٹ آئے، اپنے رب کے پاس پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا سلام ہے اور تیری اولاد کا آپس میں سلام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد دوسری نیکی ہے جو سلام کا آغاز کیا. فرشتوں کو نہیں کہا کہ آدم کو سلام کرو، بلکہ آدم کو کہا فرشتوں کو سلام کرو، کیونکہ پہل کرنے والے کی شان زیادہ ہے. بے شک بے شک بے شک. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھوں کو بند کیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ماجلی کو بے شان ہی ہیں، ہم اس کی تعبیر نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے جس ہاتھ کو چاہو تو اختیار کرو، یعنی اشارہ کرو دو ہاتھوں میں سے. تو آدم علیہ السلام نے دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کیا. سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کے اس اشارے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مٹھی کھول دی. اس کے اندر آدم کی ساری اولاد موجود تھی. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. چھوٹی چھوٹی قدوں میں اور پورے انسانی ڈھانچے میں حضرت آدم کے سامنے ساری اولاد وہ قیامت تک پیدا ہونے والی ساری موجود تھی. آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ہر ایک کی عمر اس کی آنکھوں کے درمیان میں لکھی ہوئی ہے، یہاں پیشانی کے اوپر کہ یہ 100 سال کا ہے، یہ 500 سال کا ہے، یہ 1000 سال کا ہے. ایک آدمی کو دیکھا جو بڑا روشن چہرے والا اور بڑا چمکیلا اور خوبصورت. کہا یا رب یہ کون ہے؟
اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تیرا بیٹا ہے داؤد. سبحان اللہ. تو آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ اس پیارے بیٹے کی عمر صرف 40 سال لکھی ہے، اللہ اکبر. کیونکہ عمریں تو پڑی جا رہی تھی نا پیشانی پر. جی جی. اتنا بڑا خوبصورت اور اتنا شان والا بیٹا اور عمر اس کی 40 سال ہے. ترس آ گیا بابے کو. بابے نے کہا میں اپنی عمر میں سے 60 سال اس کو حوالے کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری مرضی، تیرا اپنا حق ہے عمر کا. جی. اگر اپنے بیٹے کو 60 سال دینا چاہتے ہو تو دے دو. دے دیا. پھر جنت میں رہنا شروع کر دیا جتنا اللہ نے چاہا. پھر جنت سے زمین پر آ گئے. آدم علیہ السلام اپنی عمر کو گنتے رہے. جی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ کی عمر ہے 1000 سال. جی. ابھی 1000 سال سے 60 سال باقی تھے. فرشتہ آ گیا ملک الموت. جی. آدم علیہ السلام نے کہا کہ تو ابھی آ گیا ہے، میری تو 60 سال عمر باقی ہے. جی. تو انہوں نے کہا 60 سال تو اپنے بیٹے کو دے چکا ہے بابا، آپ کی عمر کہاں ہے، پوری ہو گئی. تو حضور فرماتے ہیں کہ ہمارے ابا آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، جو قصداً انہوں نے نہیں کہا کہ میری عمر پوری نہیں ہوئی، بلکہ بھول گئے تھے. فرمایا آدم علیہ السلام چونکہ بھول گئے تھے اور جلدی سے بول پڑے، اسی طرح آپ کی جو اولاد ہے یہ بھی بھولتی رہتی ہے. جی. اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ آئندہ اگر کوئی معاہدہ ہو تو گواہ بھی ہوں اور تحریر بھی ہو، سبحان اللہ. سبحان اللہ. تاکہ آئندہ کوئی بھولے نہ، انکار نہ کرے. سبحان اللہ. عن الطفیل ابن ابی ابن کعب انہ کان یأتی ابن عمر فیغدو معه الى السوق قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاة ولا على صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. طفیل بن ابی بن کعب، ابی بن کعب کے بیٹے ہیں طفیل. یہ حضرت ابن عمر کے پاس آیا کرتے تھے ملنے کے لیے. ایک دن صبح صبح آپ کے پاس آئے تو یہ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح کو آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ بازار چلتے ہیں. چنانچہ ہم بازار چل پڑے. عبداللہ بن عمر جہاں سے گزرتے تھے کوئی ادنا آدمی ہوتا، اعلیٰ آدمی ہوتا، کوئی بے والا ہوتا، کوئی مسکین ہوتا، کوئی ہوتا، سلام ضرور کرتے. سبحان اللہ. چلتے رہے چلتے رہے. یہی معمول حضرت عبداللہ بن عمر کا اور طفیل کا رہا. کہتے ہیں ایک دن میں عبداللہ بن عمر کے پاس جو آیا تو انہوں نے کہا میرے ساتھ آؤ بازار چلیں. میں نے کہا حضرت جی آپ بازار کیا کرنے جاتے ہیں؟ نہ تو کوئی کسی کے ساتھ آپ بیع شرا کرتے ہیں، نہ کسی سامان کا بھاؤ پوچھتے ہیں، نہ کوئی لین دین ہوتا ہے، نہ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں بازار میں لوگوں کی. چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں، پھر چلتے آتے ہیں چلتے آتے ہیں واپس آ جاتے ہیں. تو کیا مقصد ہے بازار جانے کا؟ یہاں بیٹھیں ہم ذرا باتیں کریں گے، بڑا مزہ آئے گا. بازار ایسے پھرتے رہیں گے کیا فائدہ ہوگا؟
حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا بیٹے نہ ابا وطن، اے بڑے پیٹ والے، ان کا پیٹ ذرا بڑا تھا نا تو مذاقن کہا ہوگا، اے بڑے پیٹ والے، میں جو بازار جاتا ہوں میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ جس سے ملاقات ہو میں سلام کر کے اجر حاصل کروں۔ میں تو سلام کرنے کے لیے جاتا ہوں، مجھے اور بازار میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لفلان فی حائطی عزق وانہ قد آذانی مکان عزقہ فارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعنی عزقک قال لا قال فہب لی قال لا قال بعنی بعزق فی الجنۃ قال لا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت الذی هو ابخل منک الا الذی یبخل بالسلام۔ جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا، کہا یا رسول اللہ فلاں آدمی کا میرے باغ میں ایک درخت ہے، وہ پھل توڑنے کے لیے وقتاً فوقتاً میرے پاس آتا رہتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس آدمی کے بعد پیغام بھیجا کہ یہ پھل دار درخت بیچ دو۔ انہوں نے کہا میں نہیں بیچتا۔ آپ نے فرمایا چلو ہبہ کر دو۔ انہوں نے کہا میں ہبہ بھی نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا چلو اس کو جنت میں ایک درخت اس کے بدلے میں آپ کو دیں گے، اس کے بدلے میں بیچ دو۔ انہوں نے کہا میں پھر بھی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا آج تک تجھ سے زیادہ بخیل میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ البتہ وہ آدمی تجھ سے بھی زیادہ بخیل ہے جو سلام نہیں کرتا۔ اصل یہ حدیث اس لیے یہاں بیان کی گئی ہے سلام کے باب میں، کیونکہ سلام تو مفت کا ثواب ہے، اس میں نہ کچھ دینا پڑتا ہے نہ لینا پڑتا ہے۔ جو آدمی سلام نہیں کرتا آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی تجھ سے بھی زیادہ بخیل ہے۔ ان عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البادی بالسلام بریء من الکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سلام میں ابتدا کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے، کیونکہ متکبر آدمی انتظار میں رہتا ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں، وہ آغاز نہیں کرتا۔ جو پہل کرتا ہے سلام میں وہ متکبر نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جمعرات والے دن ختم بخاری ہوگا۔ جو ساتھی باہر سے آئے ہوئے ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیں، خود بھی آئیں اور اپنے احباب کو بھی لے آئیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آمین۔ یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر باطن کو پاک فرما، اپنے دروازے پر بار بار آنے کی توفیق عطا فرما، دنیا کے اعتبار سے بھی ہماری حاجات پوری فرما، دین کے اعتبار سے بھی ہماری حاجات کو پورا فرما۔ جو لوگ دین سیکھ رہے ہیں ان کو کامیاب فرما، جو درمیان میں رکاوٹیں ہیں دین سیکھنے میں اے اللہ وہ رکاوٹیں دور فرما۔
جو اللہ اللہ سیکھ رہے ہیں ان کو بھی کامیاب فرما، جو علم ظاہری سیکھ رہے ہیں ان کو بھی کامیاب فرما۔ یا العالمین، پوری دنیا میں تیرے محبوب کے امتی جو محتاج ہیں، غریب ہیں، ان کی غربت دور فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ جن کے گھر بیٹے نہیں یا اللہ ان کو بیٹے عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جن کے ہاں سکون نہیں سکون عطا فرما۔ نیند نہیں آتی ان کو نیند عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ساری چیزیں تو تیرے پاس ہیں، ہم تیرے محتاج ہیں۔ اپنے غیب کے خزانوں سے یا اللہ اس امت کے اوپر خصوصی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہمارا سالانہ جلسہ کامیاب فرما، اس کی ساری نشستیں کامیاب فرما، اس جلسے میں شامل ہونے والے تمام مہمانوں کو خیریت سے لے آ، خیریت سے لے جا، اور اس پروگرام میں خصوصی برکات عطا فرما۔ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اصلاح کا ذریعہ بنا، مدرسے کی ترقی کا ذریعہ بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔